اپنی معروضات اور گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس ذات والا صفات کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ اس ذات والا صفات کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس ذات والا صفات کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو علامہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو قلندر لاہوری بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس ہستی، جس عنوان، جس کے سیرت اور کردار کے چند گوشے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہیں حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج 12 نومبر ہے۔ 9 نومبر سن 1877 کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سیالکوٹ کی دھرتی پر پیدا ہوئے، اور نہایت ہی شریف دیندار گھرانہ، والد گرامی بھی خدا رسیدہ آدمی تھے، والدہ ماجدہ بھی خدا رسیدہ بی تھیں، اور ان خدا والوں کی گود میں پرورش پانے والا جو کم سن یہ چھوٹا سا بچہ تھا، کسے پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ بچہ، یہ جوان، یہ لڑکپن میں زندگی گزارنے والا، بچپن کے ایام سیالکوٹ میں بتانے والا، یہ تو جہان سے چلا جائے گا، پر ایک نئے بننے والے ملک کے سینے اور اس کے دل کے اوپر اپنی محبت کی مہر کو ثبت کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو جانتا ہر کوئی ہے، جاننا اور ہے اور کسی کو پہچاننا اور ہے۔ جانتا ہر کوئی ہے، واقفیت ہر کسی کو ہے کہ وہی اقبال ہے جو بادشاہی مسجد کے سیڑھیوں کے دائیں طرف اس کا مزار بنا ہوا ہے، اور اس کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جاننا اور ہے لیکن پہچاننا اور ہے، معرفت اور ہے، علم اور ہے، معرفت اور ہے، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، اور یہ سب کے سب حقیقت پر مشتمل ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس مقام اور بلند مرتبے پر اقبال کی ہستی پہنچی ہوئی تھی، یہ مرتبہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ مرتبہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1877 میں پیدا ہونے والے اور پرائمری تعلیم وہیں سے حاصل کی، اور پھر لاہور تشریف لے آئے گورنمنٹ کالج سے اور یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اور اسی علاقے لاہور کی دھرتی سے فلسفہ میں MA کا امتحان پاس کر لیا، اور پھر باہر کے ملک انگلستان چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے کہ وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی جائے۔ اب اصل امتحان تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بندہ اپنے علاقے میں رہے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بندے کے طور اطوار کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ غیروں میں چلا جاتا ہے، جب ایک غیر علاقے میں چلا جاتا ہے اور اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنی ثقافت سے ٹکرانے والے لوگوں میں چلا جاتا ہے، وہاں اس کی دینیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس یونیورسٹی میں جا کر داخلہ لیا، پھرتے پھراتے رہے، لیکن چلتے چلتے ایک یونیورسٹی کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، اور وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر مشہور شخصیات کے نام لکھے ہوئے تھے، اور آپ نے جب لسٹیں دیکھیں اور ان لسٹوں میں سب سے بلند ترین پہلے نمبر پر جس کا نام لکھا تھا
وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کا سب سے بلند نام لکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ مشہور ترین شخصیات میں سے اور ہر دل عزیز شخصیات میں سے، نامور پرسنالٹیز کے حوالے سے سب سے پہلا نمبر انہوں نے جس کو دیا تھا اس کا نام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور پھر داخلہ لے لیا، دن کو کلاسیں چلتی، رات کو دنیا والے سو جاتے، رات کو دنیا والے سو جاتے، اپنی نیند میں محو ہو جاتے، لیکن اقبال تو پھر اقبال تھا، اس کا اپنا ہی الگ حال تھا، اس کا الگ ہی قیل و قال تھا۔ سونے والے سو جاتے لیکن رات کے وقت آپ سورہ یاسین کی تلاوت میں شروع ہو جاتے، بس آواز اٹھاتے، قرآن کی تلاوت کا آغاز فرماتے، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے مدرسوں سے پڑھے ہوئے 10 15 سال بھی اگر کسی مدرسے میں لگاویں اور پھر یہاں سے کسی باہر کے ملک میں جاویں، پگڑی سے بھی ہاتھ گواویں، داڑھیوں کو بھی چھوٹا کراویں، اپنے لباس بھی بدلاویں، اپنی تہذیب اور ثقافت کو بھی بھلاویں، قمیض گئی، شلوار گئی، اس کی جگہ پہ پتلون آ گئی، اس کی جگہ پہ شرٹ آ گئی، اس کی جگہ پہ ٹائی آ گئی، اللہ اکبر۔ لیکن اقبال تو پھر اقبال تھا، اقبال کہتے تھے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یہ اقبال ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، مجھے حیران نہ کر سکا مجھے فرنگی عقل کا جلوہ، مجھے پریشان نہ کر سکا، میری توجہ اپنی طرف لگا نہ سکا، میری آنکھ کو اپنی طرف متوجہ فرما نہ سکا۔ اقبال وجہ کیا ہے؟ باقی سب کے سب وہاں جا کے بدل جاویں، لیکن اقبال تو یہاں جیسا تھا وہاں بھی ویسے کا ویسا تھا، تو بھی کیا بندہ کوئی ایسا تھا، تجھ میں کون سی خاص بات تھی؟ اقبال فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے ان کی کیا مجال کہ وہ مجھے حیران کر لیں، میں نے تو آنکھ میں مدینے کا سرما لگایا ہے، میں نے تو آنکھ میں مدینے کی مٹی کا سرما لگایا ہے، اب کسی میں کون سا ایسا بس آیا ہے کہ وہ اقبال کو کسی اور طرف متوجہ کر لے۔ اللہ اکبر فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی، گرچہ شعلوں کی تیزی تھی، مگر لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی۔ لندن بھی گیا لیکن صبح جلدی اٹھنے والا، وضو کر کے پاک صاف ہو کے
تہجد کی نماز پڑھنے والی وہ روش نہ گئی، وہ عادت نہ گئی۔ آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے قیدی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ لگی والے دی آنکھ نہیں لگدی، اقبال کی آنکھ لگی ہوئی تھی، بات بنی ہوئی تھی، سب کے سب پتلونوں ٹائیوں شرٹوں والے، لیکن اقبال کے ساز و سامان میں ایک کھونڈی بھی تھی، ایک مسلح بھی تھا، اور تیسرا لوٹا بھی اقبال کے سامان میں تھا۔ اقبال یہ کیا، یہاں ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ فرمایا یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اقبال کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسلمان ہے، اور مدنی کے ہر ہر فرمان پر قربان ہے۔ یہ اقبال ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کون سی تصویر سمجھ لی، لیکن اقبال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حال یہ سادگی کا عالم یہ کہ جب گھر میں موجود ہوتے وہاں سے واپس آ گئے، سیاست میں بھی حصہ لیا اور وکالت بھی شروع کی، لیکن وکیل تو اب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، لیکن میں نے وہ پڑھنا نہیں ہے، وہ بڑا عجیب ہے لیکن ہے حقیقت۔ اللہ اکبر۔ وکیل تو ماشاءاللہ پھر حلال روزی کھاتے ہیں، حرام کے قریب تو بالکل نہیں جاتے، ایک ذرہ بھی یہ جو حرام ہے ان پر کیا ہے، مسکراندے ہو، ان پر حرام ہے۔ میں تو یہی کہوں گا اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے میرا حسن ظن سچ ثابت ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ جب واپس تشریف لے آئے، ریاست آرا کا نواب، اس کا مقدمہ لگا، مقدمہ چلا اس کے اوپر، اور اس کا مقدمے کے جتنے کاغذات تھے سب کے سب فارسی زبان میں تھے۔ کون سی زبان میں؟ فارسی زبان میں تھے۔ اب اس کی بات چیت ہو گئی ایک ہندو بیرسٹر داس کے ساتھ۔ بیرسٹر داس نے اس کو کہا آپ کا یہ مقدمہ ہم لڑیں گے، فارسی سے اس کو انگلش میں کنورٹ کریں گے، اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کریں گے، لیکن جب تک مقدمہ چلتا رہے گا روزانہ آپ کو 1000 روپیہ فیس دینا پڑے گی۔ کتنی؟ 1000۔ اور آج کے حوالے سے تو تقریباً 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ تو بنتا ہوگا۔ یہ آج سے 100 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بیرسٹر داس نے وہ ساری ذمہ داری خود لے لی، اس نے ساری ذمہ داری لے لی کہ اب اس بندے کا انتظام بھی میں خود کروں گا، آپ کے مقدمے کے کاغذات بھی خود تیار کروں گا، مقدمہ لڑیں گے بھی، آپ کے حق میں فیصلہ بھی کروائیں گے، بس آپ روزانہ 1000 روپیہ دیتے چلے جائیں۔ اس نے پورے بر صغیر میں نظر دوڑائی، ایسا کوئی وکیل نظر میں نہ آیا۔ نظر آ کر ٹکی جس وکیل پر، اس کا نام علامہ محمد اقبال تھا۔ اقبال سے بات چیت ہو گئی، چلے گئے، وہاں پر کام کا آغاز ہو گیا۔ بس صبح ہوئی، یا تو صبح کا سویرا تھا، کام کرتے کرتے جب دیکھا تو رات کا اندھیرا تھا۔ بیرسٹر داس آیا شام کے وقت، اس نے کہا اقبال یہ بھی کیا بات ہوئی، ایک دن میں کام ختم کرنا کوئی ضروری ہے؟ تھوڑا سا وقت لگائیے، وقت تھوڑا سا لگائیے، 3-4 مہینے بتائیے، کچھ خود بھی 1000 کمائیے،
اور ہمیں بھی 1000 لے لے کے دلوائیے، آپ تو سارا کام ایک ہی دن میں ختم کر کے جا رہے ہیں۔ اقبال نے فرمایا میں 1000 لے لوں گا، کمائی میں کر لوں گا، اپنا میں سب کچھ بیچ باچ ڈالوں گا، لیکن میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ وقت بڑھا کے پیسے زیادہ لینا میرے نبی کی ذات آپ کے دین کے حوالے سے حرام ہے، اور میں حرام کام نہیں کروں گا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ یہ اقبال ہے، فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب اقبال چاہتے تو روپے کما سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے؟ روپے کما سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا نا، وہ اور ہوں گے جو روپے کی جھنکار پر، جو ڈالر درہم دینار کی جھنکار پر اپنا ایمان دے دیتے ہیں، اپنا دین دے دیتے ہیں، اپنا دھرم دے دیتے ہیں، اپنا شرم بھرم سب کچھ گواتے ہیں، لیکن صرف روپیہ کماتے ہیں، اسی کو اماں ابا بناتے ہیں، وہ اور ہوتے ہوں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں تو ایسا بندہ بالکل نہیں ملتا، بڑا ہی پاکیزہ معاشرہ، جو بات کرتے ہیں گردن اتر جائے اس سے واپس پلٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آج کل معاشرہ ایسا ہی ہے، آج کل مسلمان معاشرہ ہے، ہر بندہ وعدے کا پکا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ وہ کون سا وعدہ جو پورا ہو گیا؟ وعدہ تو وہ ہوتا ہے جو اس وعدہ فرمایا اور پھر سب کچھ اٹھایا اور ردی کی ٹوکری میں ٹکایا۔ ہم نے کیا وعدہ فرمایا؟ تیرے وعدوں پہ جئیں ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ آج کل تو وعدہ یہ ہے، کر لیا چلو وقت آئے گا دیکھا جائے گا، جب وقت آ گیا کون سا وعدہ؟ میں نے تو کیا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اقبال کی ہستی، اقبال کی ذات وہ ذات نہ تھی۔ آپ فرماتے مال رہے یا نہ رہے، روپیہ آئے یا نہ آئے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال تو اس مشرب کا آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا بیرسٹر داس تو اپنا کام کر، اقبال اپنا کام کرے گا۔ اقبال کا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ فرمایا ہم 4 منٹ لگائیں گے، اس کام کو نپٹائیں گے اور اپنی روزی کو حرام نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رزق حلال کمال درجے کا اور ذرہ برابر بھی حرام کا شائبہ تک نہ تھا، لیکن حال یہ ہے کہ رات ہوتی تھی دنیا سوتی تھی، لیکن علی بخش اقبال کا ملازم کہتا ہے، فرمایا رات ساری گزر جاتی، اقبال یا تو قرآن پڑھتے پڑھتے گزار دیتے، اور اگر چارپائی پر لیٹ جاتے تو تھوڑا سوتے، زیادہ رات روتے، اور آپ کا ایک پاؤں ہلتا رہتا اس بات
بات کی گواہی اور نشانی ہوا کرتی تھی کہ اقبال نہیں سو رہا ہے بلکہ کچھ کچھ سوچ کے رو رہا ہے، اقبال اسی سوچ میں مگن ہو رہا ہے۔ ایک رات تھی، عجب رات تھی، اقبال گھر میں آرام سے سو رہا تھا اور یہی آپ کا یہ اسٹیشن لاہور کا اسٹیشن، وہاں پر اپنے گاؤں سے ایک بدو، ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا بندہ، ایک پینڈو آیا۔ اب اسے نہ ٹیکسی ملی، آدھی رات آگے آدھی رات پیچھے، نہ کوئی ٹانگا نہ کوئی سواری، اب وہ اپنی منزل کی طرف چلنے لگ گیا۔ اب منزل کی طرف چلتا جا رہا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا، ہو کا عالم، نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے۔ اب وہ ڈر رہا ہے، ڈر سے کانپ رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ کسی چیز کے گنگنانے کا سہارا لیا جائے، کوئی کلام گنگنایا جائے تاکہ اس اندھیرے سے توجہ ہٹ جائے اور اس لے میں مگن ہو کے چلا جاؤں۔ اب اس نے کیا بہت سوچا لیکن آخر کار ذہن میں کیا آیا؟ جو ذہن میں آیا وہی زبان پہ لایا اور گنگناتا نظر آیا، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ وہ تو اپنی لائن میں، اپنی مگن میں، اپنی دھن میں پڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اندر سے اقبال کی نیند کھل گئی، اقبال کی آنکھوں سے آنسوں کا بدلہ برس گیا۔ اقبال نے علی بخش کو بلایا، حکم لگایا، فرمایا جا اس دیہاتی کو بلا کے لا، لگتا ہے یہ جو دیہاتی نے زبان پر اس نعت کو سجایا ہے، لگتا ہے کوئی ہمارے دیش سے آیا ہے۔ اب آیا دیہاتی، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، پتہ نہیں میری سر میں کوئی فرق نہ آ گیا ہو، میری لے میں، میری دھن میں، میری مستی میں، میری کسی سر میں، کسی آواز میں، کسی گن میں کوئی فرق نہ آ گیا۔ اس نے قمیض پہنی، دھوتی باندھی، لیکن اندر جو آیا نظروں کو ٹکایا کہ آگے بھی ایک بنیان اور دھوتی والا ڈاکٹر بیٹھا نظر آیا۔ اس نے کہا شکر خدایا، میں اس سر والے مسئلے سے بھی بچ گیا اور میں کسی علامہ زمان مفتی سے بھی بچ گیا۔ اب آ کے کھڑا تھا، اقبال کے سامنے کھڑا تھا۔ اقبال نے فرمایا آنے والے، تو نے کرم کمایا، تو نے دل کے اندر محبت کے سوئے درد کو جگایا، تو نے اس نعت کو زبان سے گنگنایا، اب کرم کما، میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے میرے یار کی بات سنا۔ سنیے سینے سوز فراق دی تار آگی، ماہی ہاتھ لایا او وج پئی۔ اللہ اکبر، تو نے دل کے تار چھیڑ دیے، تو نے بھولے ہوئے غم دوبارہ سے تازہ کر دیے۔ اب بول، کیا بول رہا تھا؟ اس نے پھر بولا اج سکھ متراں دی ودھیری ہے،
اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ اقبال تو ایسا بندہ تھا، اگر کوئی نبی سائیں کی بات چھیڑ دیتا تو اقبال کی آنکھ کا آنسو بدلے کی طرح برس جاتے، آنکھیں چھم چھم برس جاتی، آپ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ اقبال اس قد کاٹ کا آدمی۔ ایک رات تھی، عجب رات تھی۔ علی بخش کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک آدھی رات آگے اور آدھی رات پیچھے دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں پسو پیش کر دیتا، لیکن اقبال کے کمرے سے آواز آئی، علی بخش جلدی دروازہ کھول، ہمارا معزز مہمان آیا ہے، جلدی دروازہ کھول۔ اب دروازہ کھولا، سامنے ایک وجیح چہرہ، نورانی نورانی شکل، نور والا چہرہ اور سفید رنگ کا لباس، سر پر دستار سجی ہے، اور اتنا خوبصورت بندہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ علی بخش کہتا ہے میں نے دیکھا اور دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ پیر لگتے ہیں، کوئی پیر صاحب لگتے ہیں، اور اس پیر کا اس فقیر سے کیا کام ہے۔ ایسے فقیر ہوتے ہیں۔ فقیر کیسے ہوتے ہیں؟ اقبال حقیقی۔ اوے چھوٹے چپ کرو۔ فقیر ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی بخش کہتا ہے میں نے بلایا، میں آیا اور اقبال کے کمرے کا دروازہ کھلا، اقبال نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اقبال کو اس آنے والے پیارے معزز مہمان نے سینے سے لگایا، معانقہ ہوا اور پیار انداز ہوئے اور انہیں بٹھایا، عزت احترام کیا، اور اقبال نے فرمایا علی بخش جا، چلا جا گوال منڈی کے چوک میں، وہاں سے تازہ لسی بنوا کے لا۔ کیا کر؟ وہاں سے لسی بنوا کے لا۔ علی بخش کہتا ہے رات کا 1 یا 1:30 2 بجے کا ٹائم، اور میں حیران پریشان کہ ابھی تو گوالے لسی بنانے والے آئے ہی نہیں، دکانیں ساری بند ہوں گی، تو اقبال مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ لیکن جب میں نے پسو پیش کیا، میں نے پوچھنا چاہا، تو اقبال نے فرمایا جتنا کہہ رہے ہیں تو اتنا کر، جتنا کہہ رہے ہیں اتنا کر، بھاگ کے جا، وہاں سے لسی لا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اقبال نے جب کہا، علی بخش کہتا ہے میں نے جگ اٹھایا، اٹھا کر بھاگتا گوال منڈی کی طرف نظر آیا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ پوری کی پوری مارکیٹ بند، اور عین چوک کے اندر ایک کھوکھا کھلا ہوا ہے، اور اس پر بھی ایک وجیح چہرے والا بابا بیٹھا ہوا ہے، تشریف فرما ہے، کرم کما ہے۔ فرمایا دور سے مجھے آتا ہوا دیکھ کر بابے نے آواز دی، علی بخش جلدی آ، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ آفرم کہتا ہے علی بخش میں جو گیا، میں نے جا کر لسی لے لی، لسی لے کے جگ میں میں نے جگ کو میں نے سنبھالا، اور سنبھال کر اب میں نے کوشش کی کہ اس صاحب سے پوچھ لوں تو کون ہے، آج پہلی مرتبہ یہاں نظر آیا، پہلے تو میں نے تجھے کبھی میں تمہیں دیکھ نہ پایا، تو کہاں سے آیا، یہ کیا ہے تمہارا سرمایہ، میں نے پوچھنا چاہا تو اس نے آگے سے کہا جلدی واپس جا، امتحان
مہمان کو انتظار نہ کروا، وقت بہت قلیل ہے، جلدی واپس پلٹتا نظر آ، میں بھی تیرے انتظار میں تھا، اب مہمان بھی انتظار میں ہے۔ میں عجب مخمسے میں، عجب حیرانی میں واپس آیا، لسی لایا، مہمان کے سامنے لسی پیش کر دی، انہوں نے لسی پی لی۔ لسی پینے کے بعد کمرہ اندر سے بند ہوا، مجھے کہا کہ تو جا کے سو جا، ہمیں اپنے راز نیاز کی بات کرنے دے۔ اب یہ کون سی بات ہوئی؟ لمبی ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی برسات ہوئی۔ ناز والے نیاز کیا جانے، کفر والے نماز کیا جانے، جو اسیر زلف یار نہیں وہ تیرا طول زلف دراز کیا جانے، اور جو گرے ہیں نشیب اسفل میں وہ تیرا عروج و فراز کیا جانے۔ علی بخش کہتا ہے ملاقات ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، اور وہ سنانے والا سناتا رہا، اقبال سن سن کے روتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا، کرم کماتا رہا۔ پھر آنے والا اس نے اجازت طلب کی، آیا اور آ کے چلا گیا۔ جب مہمان گیا واپس، تو یہ جو مصاحب نوکر ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑی عجیب چیزیں ہوتے ہیں۔ علی بخش کہتا میں نے پھر اقبال سے پوچھا، میں نے کہا حضور کرم کمائیے، ذرا مجھے بھی یہ راز بتائیے، اس غیب سے ذرا پردہ ہٹائیے کہ یہ آنے والا کون تھا۔ آج تک تو میں نے آپ کے سامنے، آپ کے پاس اس کو آتا نہیں دیکھا تھا۔ اقبال نے فرمایا علی بخش یہ وقت نہیں بتانے کا، یہ وقت نہیں بتانے کا، ہاں وقت آئے گا، اقبال تجھے ضرور بتائے گا۔ ایک دن علی بخش کہتا ہے میں بیٹھا تھا اور میں علامہ صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا، خدمت کرتا چلا جا رہا تھا، آپ کا دل خوش ہوا اور خوش ہو کر آپ نے فرمایا علی بخش آج تو نے کرم کما دیا، طبیعت کو تو نے تر و تازہ فرما دیا، اب بول کیا بولتا ہے، کیا مانگتا ہے مانگ مجھ سے۔ علی بخش کہتا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا حضور نہ روپیہ مانگوں، نہ پیسہ مانگوں، نہ جائیداد مانگوں، کچھ بھی نہیں مانگتا، بس مجھے یہ بتائیے کہ اس رات جو آیا تھا وہ مہمان کون تھا، اور جو لسی والا بابا تھا رات کو تو میں نے دیکھا، اور صبح جب میں بھاگتا وہاں اسی چوک میں گیا تو وہاں نہ وہ کھوکھا تھا نہ کھوکھے والا بابا تھا، وہ مجھے نظر نہ آیا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اقبال تو ہی بتا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے فرمایا علی بخش تو بھی بڑی بڑی دوسری چیز ہے، تو نے کب سے بات کو ذہن میں اٹکا کے رکھا ہے۔ فرمایا میری زندگی میں کبھی اس راز سے پردہ نہ ہٹانا، کسی کو نہ بتانا، جو لسی بیٹھ کے بنا کے دے رہا تھا اس کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہے، اور جو میرے پاس تشریف لائے تھے ان کا نام خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ اقبال اس قد کاٹ کا آدمی، اور جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہادت ہو گئی اور آپ گھر میں بیٹھتے تھے، جب بھی کوئی ذکر چھڑتا غازی علم الدین شہید کا تو آپ کے یہ تاریخی الفاظ ہیں، آپ کہا کرتے تھے اساں گلاں کرتے رہ گئے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا، یہ اقبال کہا کرتے تھے۔ اور حضرت حزب الاحناف کے اس وقت کے جو وہ محتمم سید صاحب تھے، سید زادے تھے، وہ فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھانے لگے اور صفوں پر جو وہ نظر دوڑائی تو دیکھا اور غش کھا کر گر گئے، جب ہوش آیا تو پوچھا پیر صاحب ماجرا کیا ہے؟
غازی علم الدین شہید کا جنازہ کثیر تعداد میں 6 لاکھ آدمی اور سارے علماء، صلحاء، فصحاء، بلغاء، سید زادے، پیر، فقیر، سب کچھ سارے کے سارے مل کر آ گئے۔ اور سید زادے جب وہ اٹھے غش کھا کے گرے اور ہوش آیا تو ان سے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو ہم اس ذات کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، آج جب علم الدین کا جنازہ پڑھانے کے لیے میں مصلی پر آیا ہوں تو مجھے صفوں میں حسن مصطفیٰ کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر جنازہ پڑھایا گیا، جنازہ ہو گیا، قبر تیار ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو ہستی علم الدین کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر قبر میں لے کے جائے۔ اب بہت بڑا سوال، کون سا بڑا قد کاٹ والا آدمی، کون سا بڑا مرتبے والا آدمی، کون سے مقام ولایت والا آدمی، کوئی بہت بڑا اللہ کا پیارا آ کر علم الدین کو اٹھاوے، اس کی قبر میں سلاوے۔ جب یہ مرحلہ آیا تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا علامہ محمد اقبال سے بڑھ کر اور کون اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے؟ یہ کام اقبال اپنے بازوؤں پر اٹھائے گا اور علم الدین کو قبر میں جا کے سلائے گا اور نگاہ فلک نظارہ فرمائے گا کہ سب پیر فقیر ایک طرف تھے اور اکیلی اقبال کی ذات ایک طرف تھی۔ یہ وہ اقبال ہے، آپ پتہ نہیں کون سے اقبال کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کے ریاست صادق آباد کے ایک دوست تھے، ایک عزیز تھے، بڑے ہی جگری دوست۔ انہوں نے عمرے پر جانے کا پروگرام بنا لیا اور خط لکھا اقبال کو کہ اقبال دل چاہتا ہے کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل، اللہ اکبر۔ خط آیا اور پھر جب خط پڑھ کے اب اس کا جواب دیا، جواب لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے برس گئے کہ اس سال بھی اقبال اس بارگاہ میں جانے سے رہ گیا، کیونکہ آپ کی آنکھیں بالکل، آنکھوں کی نظر ختم ہو چکی تھی، طبیعت بالکل کمزور ہو چکی تھی، نحیف لاغر ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خودی بلند تھی۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ کلام اقبال ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام اقبال ہے۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھ اقبال نے کہا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے بیان سے، اپنی شاعری سے، اپنے کلمات سے پوری مسلم امہ کو در مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا اقبال اس ہستی کا نام ہے کہ اس نے پوری مسلم امہ کو باقی تمام کتابوں سے ہٹایا ہے، ان کا رشتہ قرآن کے ساتھ پختہ فرمایا ہے۔ وہ اقبال ہے۔
اقبال اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے پاس گورنمنٹ کالج کے چند اسٹوڈنٹ آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے، اور بات ہو رہی تھی، ملاقات ہو رہی تھی، اور اس بات کے دوران کسی طالب علم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، اور اس نے کہا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے، اقبال فوراً آپ کا جو ہے وہ غصے کے ساتھ چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے سب کو حکم لگایا، اٹھ جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ یہاں سے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ کئی گھنٹے تک اقبال روتا رہا، آنکھوں سے آنسو برساتے رہے، یہاں تک کہ دوست آئے چپ کرانے کے لیے کہ اقبال کیا ہوا تجھے، کیوں روتا چلا جا رہا ہے، کیوں آنکھوں سے آنسو برساتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر عبد المجید سالک جیسے انہوں نے آ کر بڑی تسلیاں دی اور کہا بول اقبال، بتاتا کیوں نہیں، کیوں رو رہا ہے۔ اقبال نے کہا میرے پاس نوجوان مسلمان لڑکے اسٹوڈنٹ آئے تھے، انہوں نے میرے نبی کا نام لیا، نہ کوئی درود پڑھا، نہ کوئی سلام کیا، نہ کوئی درود و سلام کے گجرے پیش کیے۔ اگر اس طرح مسلم قوم بن جائے تو یہ دنیا کی کیا رہنمائی کریں گے۔ اپنے نبی کی ذات سے اتنا لگاؤ بھی نہیں، اتنا تعلق بھی نہیں کہ حضور کا نام لے، سرکار کا نام لے اور زبان سے درود و سلام نہ آئے۔ ایسا محبت مصطفیٰ کا جوہر سینے میں چھپا کے رکھنے والا، اور پھر ایسے ہی نہیں خاک مدینہ و نجف کہنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس کا تو مقام پتہ نہیں کون سا تھا، سچ کہا وہ قلندر لاہوری تھا، وہ لاہور کا قلندر تھا، وہ محمد عربی کا سرور تھا، وہ حضور کا سچا سچا غلام تھا، وہ عشق والوں کا سب سے بڑا امام تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھے اقبال کو؟ اقبال کہتا ہے خاک طیبہ از دو عالم خوش درست وے خنک شہر کے آجا دل برست۔ اقبال کہتا ہے تم مدینے کی مٹی کو کیا سمجھو؟ فرمایا اگر دو جہان مجھے مل جائیں اور ایک طرف مدینے کی خاک مل جائے، فرمایا ان دونوں جہانوں کو میں مدینے کی خاک کے اوپر صدقے کے طور پر وار کر دے دوں۔ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، کہ دونوں عالم سے بھی بڑھ کر طیبہ مدینہ کی خاک بہتر ہے۔ اقبال وہ کیوں؟ فرمایا وہ خنک شہر کہ آجا دل برست، فرمایا وہ ایسا پیارا شہر ہے، وہ ایسا مدینہ دیار ہے جہاں پر رہتا اقبال کا یار ہے۔ تم کیا سمجھے اقبال کو؟ اللہ اکبر۔ جب آخری وقت آیا، اقبال کے آخری وقت قریب تھا، اب یہاں سے جانا نصیب تھا، پیش نظر وہ حبیب تھا۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت آیا تو پھر اقبال نے علی بخش کو بلایا، فرمایا علی بخش جلدی کر، دیر نہ لگا، اسی دیہاتی کو کہیں ڈھونڈ کے لا، وہی دیہاتی آوے کرم کماوے، اسی درد سے آ کر پھر مجھے وہی نعت رسول کی سناوے، وہ یوں گنگناوے اج سکھ متران دی ودھیریے۔ اللہ اکبر۔ کیسا وہ بندہ تھا، کیسی وہ ذات تھی۔ حقیقی طور پر اگر آپ 100% کسی کو مسلمان کہنا چاہتے ہو تو آپ اقبال کو کہو۔ اقبال ظاہر بھی اپنا جو ہے وہ اوج ثریا تک بلند
اور باطن تو پھر باطن ہے۔ ظاہر بین قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں اقبال کے بارے میں گھڑتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو ذرہ برابر حیا نہیں آتی، ان کو ذرہ برابر شرم نہیں آتی۔ اقبال کہتا ہے کہ با خدا دیوانہ شو و با محمد ہوشیار، اگر خدا کی بارگاہ میں بات کرو تو وہاں دیوانگی بھی چل جائے گی، اور اگر رسول پاک کی ذات کے حوالے سے بات کرو تو ذرا ہوشیار، چوکنا اور چوکس ہو کے بات کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری زبان سے صرف ایک کلمہ نکل جائے اور وہ عزت و ناموس مصطفیٰ کے مناسب نہ ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ اسی لیے تو کہا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں۔ حدیث قدسی کا ترجمہ کر دیا، کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ہم جو تیرے غلام تھے خلق کے امام تھے، تجھ سے پھرے جہاں پھرا، اب آئی کمی وقار میں، جب رسول اللہ کے غلام تھے پوری مخلوق کے امام تھے۔ اقبال سچا سچا غلام اور کوثر تسنیم سے بھی بڑھ کر زیادہ پاکیزہ بولی، کہتا ہے ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، فرمایا تم سمجھتے ہو کہ دین اسلام کوئی سستا سودا ہے، فرمایا اقبال کہتا ہے جب میں جب سوچتا ہوں، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ یہ اقبال ہے۔ اقبال کو کبھی پڑھ کر دیکھیں، کبھی اقبال کی زندگی پڑھیں، اس کا کلام پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور سمجھ کر پھر آپ نتیجہ نکالیں گے کہ اقبال کوئی ایرا غیرہ نہیں تھا، بلکہ اوج ثریا سے بھی بلند مقام مرتبے کا آدمی تھا، اس سے بھی زیادہ قد کاش کا آدمی تھا، اس سے بھی زیادہ روحانیت کا مالک آدمی تھا۔ اللہ کریم کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے علامہ محمد اقبال کے مزار اقدس پر، کہ جنہوں نے اس ملک خداداد پاکستان کا بیج بویا تھا اور ایک فکر دی تھی، اور آج ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہ رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔